بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب سے ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گی، جن سے شادی۔ عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا، اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ، اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان کہا۔ میں نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی اور پھر حیرانی سے پوچھا۔ سلمان کہنے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زیورات جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک مورب بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی، میری امی اور ابا جان۔ سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زیورات اس پر نثار کیے جانے لگے اور اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا، اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا گھر موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ شور محسوس کیا۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ، اس نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنر کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تپاڑا جسے انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اور اس کا گلا تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دباتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشنر کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہیں آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تپڑ سے سرخ گال ابھی تک کوس قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس زندگی میں تمام الزامات دے
لیکن اس کا حسن شاید انہی الزامات سے نکل رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن اور جوانی تھی کہ پھوٹی پڑی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا، چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیں، اور اس حسن اور جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا، اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیک چیک کر اس قیامت کے حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ چڑھتی رہیں اور اب تک مستقبل عذاب بن گیا تھا۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم بھی آ جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتا۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور اولاد والد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دیے تھے۔ بلاکی، جلاد اور کینے ور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ وہ کہیں شمشپا اور عظمی تو بچپن میں تھی، وہ ٹھیک ہی رہیں، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقریب عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کے انتظامات یہ کیے گئے تھے، وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہانہ نہ تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات سے باہر آئی۔ ابھی تک 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں باغ میں چلی جاتی۔ اوہ نہیں، لو کیا کرے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر سد دروازے پر آ گئی۔ سد دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ سد دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹر کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا، اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا، اس
اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی۔ وہ ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چھاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو۔ اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ، اوہ نہیں، اب وہ وہم بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مرنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ نقط ایسے مل گیا، لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا؟ ایک ویسی چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے وہ دھارنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی، جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے! کہاں سے آیا ہے؟ قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے جسے وہ پتھر بے حد پسند آیا اور اسے اپنے پاس رکھے گی۔ اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبا دیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل سے ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں مردانہ آواز آئی، شکریہ! ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چپ چاپ اور سایہ یاد آ گیا، اور اس نے بھوک کھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے اور اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سد دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور سے لفظ شکریہ سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مصری کے سائڈرنگ میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا اور کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع اور اقسام کے الزامات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے ٹھہرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتے تھے۔ برف کی
برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، قہقہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک کوٹ اور بھوکا چہرہ، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے؟ عالیہ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ اوہ نہیں، میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکے۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ فوزی خالہ نے ٹرکا لگایا، لیکن اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمشا کی پلاننگ تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی اس سب سے اچھی، سب سے باوقار لڑکی لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحومہ ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اور اس نے سوچا، اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ چشم بد دور وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسیری پر پورے کمرے کے دوسرے کونے میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اوہ! اس تصویر کے ساتھ ایک انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات بھی اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہیں کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اروچہ کر کے وہ دراز ہو گئی، اور لیٹے لیٹے اسے خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائڈ رنگ کی دروازہ کھولا اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4 بہت سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اور ان چمگادڑوں کو اتصفی روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوفناک ہو، کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتے۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حوالے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم۔ ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟
ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں، میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کر بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خوش ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھک کے کھڑے ہوتے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں۔ اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا۔ اس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا، دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اور اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دبا اس کی مسیری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ اس کو سب اسے کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسیری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے رونے والے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی، منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لعن طعن آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھوٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی کم بخت، وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیٹلی پر ابل رہا تھا، ہر چیز ترتیب سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیٹلی میں ڈال کر پتہ ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر ہم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں طرف بڑھنے لگی۔ اس کا اندازہ ایسے ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے، اور ناشتے کے کمرے میں حسب معلوم سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا اور وہ سب پاگل ہو گئے تھے۔ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا، اسے اور بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسا کوئی اثر نہیں تھا۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفتر فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی، میرے لیے چائے ڈال دے اور وہ کسی بیڑے
کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا، وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟